بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو لوگ بلا ضرورت دستے سوال دراز کرتے ہیں یعنی مانگتے ہیں یا پھر جو بھیک مانگتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ امر کیسا ہے۔ اس کے علاوہ گداگری کے سدے باب کے لیے جو منفی اور مثبت اقدامات ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی، تنگ دستی، غربت، افلاس اور بے روزگاری جیسے عوامل نے بہت سے لوگوں کو دستے سوال دراز کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن محنت کی بجائے دولت کمانے کے بڑھتے رجحان نے بھیک مانگنے اور گداگری کو ایک انڈسٹری کی شکل دے دی ہے، جس میں ٹھیکیداری نظام کے تحت گداگروں کی فوج ظفر موج باقاعدہ منظم طور پر پیسے کماتی ہے۔ ہمارے ملک میں یوں تو بے شمار مسائل ہیں، لیکن ان میں گداگری کے افریت نے ملک کو بری طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ آج کل مسجدوں، مذہبی مقامات اور دینی اجتماعات کی ایک پہچان گداگروں کا ازدحام اور ایک خاص لے اور دھن میں ان کی طرف سے سوالیہ کلمات کی تکرار بھی ہے۔ وہ اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ ناواقف آپ کو ان کا مکروہ سمجھ بیٹھے۔ مذہبی مقامات کے علاوہ سیاحتی مقامات، ریلوے اسٹیشن، بس سٹینڈ اور ٹریفک سگنلز، عام مقامات، پبلک مقامات جو ہیں اس گروہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں، اس لیے یہاں ان کی وافر تعداد نہ صرف یہ کہ موجود ہوتی ہے بلکہ کمال استقامت کے ساتھ صبح سے لے کر رات تک اپنے محاذ پر ڈٹی رہتی ہے۔ گداگر بھی انواع و اقسام کے ہیں، کچھ صحت مند اور توانا، کچھ واقعی مریض اور زیادہ تر مصنوعی مریض ہیں۔ مریض اور معذور افراد تو اس میدان میں نہایت کارآمد اور مفید سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سے صحت مند بھکاری نابینا اور معذور فقیروں کا تعاون حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد سے پتھر دلوں کو موم بنانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور خواتین بھی۔ گداگری کے اس پیشے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ گداگری کے لیے بھی جدید ذرائع کا استعمال شروع کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں، سعودی امارات اور دیگر ممالک میں جو گداگر گرفتار کیے جاتے ہیں ان میں 80% تعداد پاکستانیوں کی ہوتی ہے۔ حرم سے جو جیب کترے پکڑے جاتے ہیں ان میں بھی اکثریت پاکستانی گداگروں کی ہی ہوتی ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق ملک میں آبادی میں تقریباً 2 کروڑ پیشہ ور بھکاری ہیں۔ 2 کروڑ۔ کچھ عرصہ قبل جب مسجد الحرام میں یعنی کہ اس کے ارد گرد بھکاریوں کے خلاف سعودی حکومت نے مہم شروع کی تو 4000 گداگر پکڑے گئے، جن میں 90% پاکستانی تھے۔ خاص مواقع جیسے رمضان المبارک اور عید وغیرہ میں اس میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس پیشے سے دستبردار ہونے کو کسی طور تیار نہیں ہے۔ اگر آپ انہیں کام کرنے کو کہیں یا خود اپنے یہاں کام کرنے کی دعوت دیں تو وہ ایسا منہ بنائیں گے کہ گویا آپ نے ان کی بے عزتی کی ہے۔ گداگری یعنی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، ان سے مالی معاونت طلب کرنا ایک انتہائی ناپسندیدہ اور گھناؤنا عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام جہاں حقیقی مستحق، اپاہج اور معذور لوگوں کی مدد کا درس دیتا ہے، وہیں بلا وجہ گداگری کو ایک برا معاشرتی فعل کہہ کر سخت ممانعت بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا وجہ مانگنے والے کو وعید سنائی ہے کہ وہ مانگتا رہے گا، یہاں تک کہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب میں مذہبی لوگوں کے لیے کسب معاش کی اجازت نہیں تھی اور ان کا گزر اوقات اسی طرح ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ اسلام نے اول روز سے ہی کسب معاش کو ضروری قرار دیا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کی بندگی سے فارغ ہونے کے بعد کسب معاش کی کوشش کرنی چاہیے اور مال کو فضل الہی سے تعبیر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجارت فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت اور مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کیں اور تلاش رزق کی تحسین فرمائی گئی ہے۔ اسلام نے توکل کی تعلیم ضرور دی، لیکن لوگوں نے جو بے عملی اور فرائض سے پہلے تہی کو توکل کا نام دے رکھا تھا، اس کی اصلاح بھی فرمائی۔
اسلام نے بتایا کہ توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب دنیا کو ترک کر دیا جائے، بلکہ توکل اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتائج کو اللہ پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اس لیے کسب معاش توکل کے منافی نہیں۔ گداگری پیدا ہی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کسب معاش کی تگ و دو سے دل چرانے لگے۔ اس کے سبب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف کسب معاش کی اہمیت کو واضح فرما کر گداگری کے اصل اسباب کو ختم کرنا چاہا، دوسری طرف گداگری کی مذمت فرمائی اور اسے سختی سے منع کیا۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے پاس کیا کچھ سامان ہے؟ انہوں نے کہا، میرے پاس تو محض ٹاٹ اور پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں منگوائیں اور ان کی سیل لگائی۔ ایک صاحب نے 1 درہم قیمت لگائی، دوسرے شخص نے 2 درہم۔ آپ نے اسے 2 درہم میں فروخت کر دیا۔ پھر 1 درہم میں کلہاڑی کا پھل منگوایا اور کلہاڑی بنا کر اسے اس بندے کے حوالے کر دیا اور 1 درہم اسے دے کر ارشاد فرمایا کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کریں اور کلہاڑی سے لکڑی کاٹ کر لائیں اور فروخت کریں، اور 1 ماہ تک پھر کہیں بھیک مانگتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ ان صاحب نے اس ہدایت پر عمل کیا اور 1 ماہ بعد اس حال میں تشریف لائے کہ کئی درہم ان کے پاس موجود تھے اور وہ گداگری کو چھوڑ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کہ تم اپنی پیٹھ پر لکڑی کے گٹھے کاٹ کر لاؤ اور اسے فروخت کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلاؤ اور وہ چاہیں تو دے دیں اور چاہے تو نہ دیں۔ اسی طرح کے بعض اور واقعات بھی منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ 2 شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کچھ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو اور اسے فروخت کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پہلے لکڑیاں بیچ کر کھانے کی اشیاء خریدیں، پھر سواری کے لیے گدھے خریدے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درجہ منع فرمایا اور اس کی تعلیم دی کہ وہ معمولی چیزیں مانگنے سے بھی احتراز کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ اگر اونٹنی کی لگام نیچے گر جاتی تو وہ اونٹنی کو بٹھاتے اور خود لگام لیتے۔ لگام بھی دوسروں سے مانگنے کے روادار نہیں ہوتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ کسی سے سوال نہ کریں، یہاں تک کہ اگر کوڑا نیچے گر جائے تو وہ بھی دوسرے سے نہ مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مستغنی ہونے کے باوجود سوال کرے وہ اپنے لیے جہنم کی چنگاریوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ دریافت کیا گیا، مستغنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا، جس کے پاس رات کا کھانا موجود ہو۔ گویا جس شخص کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو اس کے لیے دستے سوال دراز کرنا روا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوال قیامت کے دن صاحب سوال کے چہرے پر خراش کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اب جو چاہے اسے اپنے چہرے پر باقی رکھے۔ اور حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جس نے فکر و محتاجی کے بغیر سوال کیا گویا وہ چنگاری کو کھاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پیسہ رکھنے کے باوجود سوال کرنا قیامت کے دن اس کے چہرے پر عیب کی صورت اختیار کر لے گا۔ غور کیجئے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر چہرے پر بدنما دھبا آ جائے تو انسان اسے دور کرنے کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے۔ آخرت کی دائمی زندگی میں جب اہل جنت خوبصورت ترین شباہت میں ہوں گے، انسان کو اپنے عیب دار اور داغدار چہرے پر کتنی شرمساری ہوگی، خاص کر ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ رنگ و نور کی اس بستی میں کوئی شخص اتفاقی اور پیدائشی طور پر بدصورت نہیں ہے، بلکہ اس کی بدصورتی اس کی بدعمالیوں کا عکس ہے۔ کتنا عجیب ہے کہ بننے سنورنے والا انسان اس دائمی بدروئی
اور بدصورتی کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ گداگری فقر و احتیاج کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کا اصل سبب تاناسانی، مفت خوری اور وطن پروری کی خو ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نے حیا اور غیرت کی چادر کو تار تار کر دیا ہے۔ اگر انسان میں قوت ارادی اور خودداری ہو اور وہ اپنی عزت و آبرو اس کو عزیز ہو تو وہ دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو عفیف اور آبرو مند رکھنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے عفیف رکھتا ہے، اور جو مستغنی رہنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے استغنا عطا فرماتا ہے۔ خودداری کے اسی مزاج کو باقی رکھنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کیا کہ لوگ بیت المال میں زکوٰۃ جمع کریں اور بیت المال ضرورت مندوں کا حسب ضرورت تعاون کرے۔ گداگری کے سد باب کے لیے مثبت اور منفی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مثبت اقدام یہ ہے کہ ایسے بچوں کو تعلیم میں لگایا جائے۔ بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں جہاں بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام ہے، انہیں ایسے اداروں میں پہنچایا جائے۔ جو خواتین اور مرد کام کرنے کے لائق ہیں انہیں مزدوری پر لگایا جائے۔ گداگری کے پیشے میں زیادہ تر ناخواندہ اور ان پڑھ لوگ ہیں، انہیں محنت مزدوری پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ واقعی جسمانی اعتبار سے معذور ہوں ان کے لیے اقامت گاہیں قائم کی جائیں یا گورنمنٹ کی طرف سے بنے ہوئے رفاہی اداروں تک ان کو پہنچایا جائے۔ منفی اقدام سے مراد یہ ہے کہ گداگری کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ مسجدوں اور درگاہوں کے ذمہ داران انہیں وہاں بیٹھنے اور بھیک مانگنے سے روکیں۔ مذہبی اجتماعات، جمعہ اور عیدین کے موقع پر انہیں بھیک مانگنے سے منع کیا جائے اور ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس طرح ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور یہ باعزت طور پر کمانے کے عادی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے والوں کو دینے سے انکار کیا اور دوسری طرف انہیں محنت اور مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کرنے کی ترغیب بھی دی اور اس کی تدبیر بھی فرمائی۔ اگر ہم اپنی قوم کو اس لعنت سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان میں یہی مزاج پیدا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے گاڑے پسینے بہا کر کمائیں اور آدھے پیٹ کھائیں، لیکن دوسروں کے سامنے سوال کے ہاتھ پھیلا کر بے آبروئی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ کسی صورت میں بھی انسانیت کی تذلیل و تحقیر برداشت نہیں کرتا۔ آج اگر ہمیں اپنے ملک سے گداگری اور بھیک کا خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی وجوہات، غربت، افلاس، بے روزگاری اور جہالت جیسی بیماریاں جو اس نظام سے جنم لے رہی ہیں، اس ظالم سامراجی سرمایہ دارانہ نظام کا اپنے معاشرے سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس غلط اور فرسودہ نظام کے ذریعے پیدا ہونے والی برائیوں کے مقابلے اور خاتمے کے لیے ہم سب کو منظم جد و جہد کرنی ہوگی۔ بھیک مانگنے کی عادت کو ختم کرنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ سائل کو روپیہ، پیسہ یا کھانا دینے کی بجائے انہیں کسی محنت کے کام کی جانب راغب کیا جائے۔ اگر ممکن ہو تو انہیں کوئی ایسا ذریعہ فراہم کیا جائے جس سے وہ سوال کرنے کی بجائے اپنی محنت سے کما سکیں اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن کر ملک کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ گداگری کے اس پیشے کی وجہ سے، جو کہ آج کل ایک پیشہ بن چکا ہے، ایک انڈسٹری بن چکا ہے، ہمارے ملک کی بہت تذلیل ہو رہی ہے اور ہمیں بہت غلط نظروں سے پاکستان کو دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور پر سعودی عرب میں گداگروں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو باقاعدہ طور پر عمرے یا حج کا ویزا لے کر وہاں جاتے ہیں اور گداگری یعنی کہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں اور اس طرح اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں۔ اس سب کے سد باب کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور پروفیشنل گداگروں سے بچنا ہوگا۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو میں دی گئی تجویز سے آپ متفق ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اب کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔